إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اسلام کا ایک مزاج ہے، ایک طبیعت ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو عبادات سکھائی ہیں، اور عبادات کے لیے اسلام نے جو مزاج دیا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ اگر کسی عبادت کے لیے، کسی نیکی کے لیے اسلام نے دن کا تعین کیا ہے تو اس عبادت کے لیے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں رکھی، اور اگر کسی عبادت کے لیے شریعت اسلامیہ نے تاریخ کا تعین کیا ہے تو اس عبادت کے لیے دن کی کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہفتے کے بعد نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور خطبہ جمعہ سنتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ اسلام نے اس عبادت کے لیے مسلمانوں کو دن دیا ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ اب دن ایک رہتا ہے، تاریخ بدلتی رہتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر دنیا کا کوئی انسان اور کوئی مسلمان ہفتے کے دن، اتوار کے دن، سوموار کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات کے دن مسجد میں آتا ہے اور آ کر اسی وقت منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ شروع کر دے اور لوگوں سے کہیں کہ آپ آئیں اور خطبہ سنیں، اور اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے، دلیل وہ یہ دے کہ پچھلے ماہ ہم نے آج کی تاریخ کو خطبہ سنا بھی تھا اور نماز پڑھی تھی، کوئی قبول کرے گا؟ جواب دیں گے کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام نے اس عمل کے لیے ہم کو دن دیا ہے، اور دن جمعہ کا ہے۔ آپ تاریخ لے کر بھاگتے پھرتے ہیں، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے ہی نماز عید الفطر ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز عید الفطر کے لیے شریعت اسلامیہ نے تاریخ دی، اور تاریخ کون سی ہے؟ 1 شوال، رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے تو 1 شوال کو عید فطر ہوتی ہے۔ تاریخ ایک رہتی ہے، دن بدلتا رہتا ہے، کبھی عید الفطر ہفتے کو، کبھی اتوار کو، کبھی سوموار کو، کبھی منگل کو، کبھی بدھ کو، کبھی جمعرات کو، اور کبھی جمعہ کو۔ اب آپ مجھ کو بتلائیے، اگر دنیا کا کوئی انسان دن کا تعین کر لے اور دن کا تعین کرنے کے بعد لوگوں سے کہے آؤ نماز عید ادا کرے، اور دلیل دے کہ گزشتہ سال ہم نے آج کے دن نماز عید پڑھی تھی، آج وہی دن ہے، کوئی قبول کرے گا؟ کیوں؟ ہم کہیں گے آپ کے دماغ کا علاج ہونے والا ہے۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ شریعت اسلامیہ نے عید الفطر کے لیے دن نہیں دیا، تاریخ دی ہے؟ تو پتہ چلا اگر اسلام نے کسی نیکی اور عبادت کے لیے دن دیا ہے تو تاریخ کی حیثیت نہیں، اگر تاریخ دی ہے تو دن نہیں دیا، دن کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی میلاد اور اپنی ولادت اور اپنی پیدائش کے لیے مسلمانان اسلام اور امت مسلمہ کو دن دیا ہے، تاریخ نہیں دی، دن دیا ہے۔ اس عمل کے لیے، یوم ولادت کو منانے کے لیے دن دیا ہے، تاریخ نہیں دی۔ دن کون سا ہے؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ بتائیے کہ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ، سوموار کے دن روزہ
کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ سوموار کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرے ولادت اور میلاد کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے۔ سوموار کے دن اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، دن دیا ہے۔ اب آپ خود بتا دیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفت روزہ عبادت کے لیے جمعے کا دن تعین کر دیا اور عید الفطر کے لیے تاریخ کا تعین کر دیا، ہم اس میں تبدیلی تو کر نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی میلاد، اپنی ولادت، اپنی پیدائش کے لیے مسلمانوں کو جب دن دے دیا تو پھر بتائیے کہ اس عبادت کے لیے تاریخ کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی؟ دن دیا ہے، دن کون سا ہے؟ سوموار کا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کو یقیناً سمجھنی چاہیے، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دنیا کا یہ اصول ہے، پوری دنیا کا یہ قانون، اصول اور قانون کیا ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی کا دن منایا جاتا ہے تو اصول یہ ہے کہ اس دن سارے کام وہی کیے جاتے ہیں جو وہ انسان کرتا رہا یا پسند کرتا رہا۔ شہر سیالکوٹ ہے ہمارا شہر، اس کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے، علامہ اقبال کا شہر ہے۔ جس دن یوم اقبال ہوتا ہے پورے پاکستان میں کیا ہوتے ہیں؟ مشاعرے ہوتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اقبال ایک شاعر تھا، وہ شعر و شاعری کو پسند کرتا تھا، اس کی یاد میں وہی کام کیا گیا کہ جس کو وہ کرتا رہا یا جس کو وہ پسند کرتا تھا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ دن ہم نبی کا مناتے ہیں، لیکن صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات گئے تک، پھر رات گئے سے اگلی صبح تک 24 گھنٹے کام وہ کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول منع کرتے رہیں یا آپ اس کو ناپسند کرتے رہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ سوموار کا دن میری ولادت کا دن ہے، اور اس دن کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے عمل سے ہم کو دعوت دے دی اور پیغام دیا اور میسج دے دیا، ہم کو سمجھا دیا کہ میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے وہ سوموار کا دن ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی یوم ولادت کو منانے کا طریقہ جو امت کو بتایا وہ کیا ہے کہ ہر سوموار کو نفلی روزہ رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات و خط پر مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی ہیں اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔